جب مجھے عقل آئی، یعنی جب میں 30 سال کا ہوا، ویسے تو عقل اس سے بہت پہلے آ جانی چاہیے، لیکن مجھے سود و ضیاع کا احساس اسی عمر میں جا کر ہوا۔ اپنی 30ویں سالگرہ کے بعد اس بات کا خیال آیا کہ زندگی میں معاشی تحفظ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جاب سیکیورٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس وقت تک میں سرکاری نوکری کے لیے اوور ایج ہو چکا تھا، اور جو سرکاری نوکریاں 30 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے میسر تھیں، ان کے لیے میں انڈر کوالیفائڈ تھا۔ تو مجھے بہت افسوس رہا کہ میں نے کیوں بر وقت کسی سرکاری نوکری کے لیے کوشش نہیں کی، اپلائی نہیں کیا۔ اگر کوشش کی ہوتی اور سرکاری نوکری کر لی ہوتی تو کم از کم یہ خوف نہ ہوتا کہ آخری عمر کیسے گزرے گی، اور اگر نوکری سے نکال دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، پیسوں کا بندوبست کیسے ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری نوکری محفوظ سمجھی جاتی ہے، اس میں تنخواہ وغیرہ باقاعدگی سے ملتی رہتی ہے، نوکری چھوٹنے کا بھی زیادہ خوف نہیں ہوتا۔ تو ایک طویل عرصے تک میں اس بات کا افسوس کرتا رہا کہ میں نے سرکاری نوکری کیوں نہیں کی یا اس کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا۔ پھر جناب میرے علم میں ایک واقعہ آیا جس سے مجھے سرکاری نوکری سے نفرت ہو گئی۔ خیر، یہ نفرت بہت ہی منفی لفظ ہے اور اس سے شدت پسندی بھی جھلکتی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ واقعہ معلوم ہونے کے بعد سرکاری نوکری نہ ملنے کا جو میرا افسوس تھا وہ بہت حد تک کم ہو گیا۔ سرکاری نوکری کے لیے میری پسندیدگی بہت حد تک کم ہو گئی۔ وہ واقعہ یا قصہ جو میرے علم میں آیا وہ نوک جوک کی کتاب کہانی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ تو جناب وہ قصہ اس بات سے متعلق تھا کہ سرکاری نوکری میں پروٹوکول کو کتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بطور کرٹسی کال کسی افسر کی طرف جانا، تحائف لے کے جانا، وہ کسی دوسرے شہر سے آئے تو اسے ریسیو کرنا، ایسی سب چیزیں جو پروٹوکول تقاضوں کے تحت ضروری سمجھی جاتی ہیں، مجھے تو نیری غلامی معلوم ہوئی۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جس کی وجہ سے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں۔ اس واقعے کے راوی ہیں کرامت اللہ غوری صاحب، جو پاکستان کے محکمہ خارجہ سے وابستہ رہے اور کئی ممالک میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کیا۔ یہ بات ہے 1969 کی۔ کرامت اللہ غوری صاحب امریکہ کے شہر نیو یارک میں خدمات انجام دے رہے تھے، تو اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر تھے آغا ہلالی۔ وہ کسی کام سے اسلام آباد گئے اور واپسی پر ان کی پرواز نے نیو یارک پہنچنا تھا، جہاں کرامت اللہ غوری صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے تھے۔ فلائٹ کا وقت تھا کوئی رات 10:30 بجے۔ تو جناب کرامت غوری صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ بطور پروٹوکول وہ سفیر صاحب کو ایئرپورٹ سے ریسیو کریں گے اور ہوٹل تک چھوڑ کر آئیں گے۔ یعنی جو کام کوئی ڈرائیور بھی کر سکتا تھا، اس کے لیے ایک افسر کو پابند کر دیا گیا۔ وہ مہینہ تھا فروری کا، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ تو ہوا یہ کہ برف باری کی وجہ سے پرواز تاخیر کا شکار ہو گئی، اور پروٹوکول کا قیدی سرکاری افسر یعنی اپنے کرامت اللہ غوری صاحب وہ انتظار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہوتے ہوتے سارا ٹرمینل خالی ہو گیا، صرف ریسیپشنسٹ اور غوری صاحب باقی بچ گئے۔ کوئی رات 1 بجے جا کر معلوم ہوا کہ جس پرواز سے سفیر صاحب آ رہے تھے وہ خراب موسم کی وجہ سے مونٹریال میں اتار لی گئی ہے، اور برف باری کے اس طوفان سے نیو یارک اور مونٹریال کے ہوائی اڈے بند کر دیے گئے ہیں، یعنی اب فلائٹ آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ سن کر کرامت غوری صاحب نے ریسیپشنسٹ کو اپنا نمبر دیا اور اس سے کہا کہ بھائی جان، جب یہ فلائٹ مونٹریال سے چلے تو آپ نے مجھے فون کر دینا ہے۔ یہ گزارش کر کے غوری صاحب تو گھر آ کر سو گئے۔ اگلے دن معلوم ہوا کہ موسم رات کو ہی کلیئر ہو گیا تھا اور پرواز تو رات ہی میں نیو یارک پہنچ بھی گئی تھی، اور وہ ریسیپشنسٹ پتہ نہیں کسی وجہ سے انہیں کال کرنا بھول گیا تھا۔
اس بات پر جس میں کرامت اللہ غوری صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا، انہیں سفیر آغا ہلالی سے خوب جھاڑ پڑی۔ آغا صاحب نے ان الفاظ میں جھاڑا کہ یہ فارن سروس میں کس قسم کے غیر ذمہ دار افسر بھرتی ہو گئے ہیں جن کا سفیر سرکاری دورے سے واپس آتا ہے اور وہ گھر پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو اس کوتاہی کا اندراج کرامت غوری صاحب کی سرکاری فائل میں کرنے جا رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے رحم کھا کر اپنا یہ حکم واپس لیا۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا کرامت اللہ غوری صاحب کی کتاب جس کا نام ہے روزگار سفیر، اور یہ واقعہ پڑھ کر میں بہت بدمزہ ہوا۔ یعنی سرکاری نوکری کے جو پرکس اور پریولیجز ہیں ان سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ پروٹوکول ڈیوٹی وسائل کا کس قدر نقصان ہے اور انسانی حوالوں سے بھی کس قدر تضحیک آمیز ہے کہ ایک بندہ اپنی سرکاری ڈیوٹی کرنے کے ساتھ ساتھ صرف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے اپنی ذاتی اور سرکاری مصروفیات کو ایک طرف رکھ دے، اور اگر افسر کی پرواز لیٹ ہو جائے اور ماتحت گھر جا کر سو جائے تو اس بات پر بھی جھاڑ پڑ جائے۔ کرامت اللہ غوری صاحب کی یہ کتاب ایسے ہی کئی واقعات سے، کئی دلچسپ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسے پڑھنے سے دنیا کی سیر بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جس جس ملک گئے انہوں نے اس کا احوال لکھا ہے، اور ساتھ ہی افسر شاہی کس طرح کام کرتی ہے، کس انداز میں کام کرتی ہے، وہ جاننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ لیکن ایک برائی ہے کہ یہ کتاب بہت ضخیم ہے، بہت موٹی کتاب ہے۔ یہ اسے ہاتھ میں اٹھا کر پڑھیں تو ہاتھ تھک جاتے ہیں، اور مجھے تو یوں بستر میں لیٹ کر پڑھنے کی عادت ہے۔ اس کے لیے یہ کتاب بہت غیر موضوع ہے۔ اگر اسے 2 یا 3 جلدوں میں شائع کر لیا جاتا تو یہ زیادہ بہتر ہوتا۔ پھر یہ بہت ہی غیر معیاری کاغذ پر چھپی ہے۔ اس کا کاغذ بھی اگر بہتر ہو جاتا تو اس کے پڑھنے کا لطف اور بڑھ جاتا۔ ان اکا دکا برائیوں سے اگر قطع نظر کیا جائے تو یہ ایسی کتاب ہے جو شروع کرنے کے بعد رکھنے کا جی نہیں چاہتا، اور مجھے تو اس وجہ سے بہت ہی پسند آئی کہ اسے پڑھنے کے بعد سرکاری نوکری نہ ملنے کا جو مجھے دکھ تھا وہ کافی کم ہو گیا ہے۔